حکمران کسی کو سلیکٹ کر لیتا ہے تو یہ بھی طریقہ ہے۔ تو دو طریقے ہیں، جائز طریقہ شرعی طریقہ اور ایک غیر شرعی طریقہ۔ کسی بھی طریقے سے آ جائے ایک مسلمان حاکم، مسلمان شرط ہے، مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائے، تو جب اس کی حکومت کا نفاذ ہو جائے تو بیعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اس ملک کا شہری، اس ملک سے باہر جائے، ان کے اوپر نہیں، اس ملک میں جہاں وہ مسلط ہوا، جہاں اس کی حکومت کا نفاذ ہوا ہے، اس باؤنڈری تک جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر فرض عین ہے کہ وہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ یہ ہمارا امیر ہے، چاہے وہ آج سے پہلے گرا ہوا انسان تھا آپ کی نظروں میں، شرعی حکم آ گیا آپ کے لیے، اب اس کو تسلیم کر لیں، صبر کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام مسلط کیوں نہ ہو جائے۔ تأمرہ کا مطلب ہے تسلطہ، طاقت کے ذریعے، اور عبد حبشی کیسے آ جائے گا؟ جہاں قریش کے بڑے بڑے جرنیل صحابہ موجود ہوں، ان کے ہوتے ہوئے بتایا کہ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھا، عثمان بھی، علی بھی، اور جرنیل صحابہ کرام سب موجود تھے۔ فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہوں، والسمع والطاعہ، اور اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ حکمران حاکم وقت کی سنو اور مانو، حکم دیا ہے، وصیت کے معنی میں حکم ہے یہ۔ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، اگرچہ تم پر ایک حبشی غلام مسلط کیوں نہ ہو جائے۔ یہاں ایک نقطہ ہے، یہ نہیں کہ اگرچہ تم پر کوئی دوسرا بندہ ہو، تمہارا مخالف کیوں نہ مسلط ہو جائے۔ مخالف اگر ایک اچھے حیثیت کا ہے، بندہ تسلیم کر ہی لیتا ہے کہ میرے برابر کا ہے، اب غالب آ گیا تو تسلیم کر لو۔ لیکن ایک گرا معاشرے کے اندر ایک گری ہوئی شخصیت، حبشی غلام چاہے غلام جو ہے جتنا مرضی کمائے، اس کا پیسہ ایک ایک پائی کا حساب اس کو فرض ہے اس پر کہ وہ اپنے مالک کے حوالے کرے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ غلام اگر بھاگ جائے نماز نہیں ہوتی اس کی، اگر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جائے، فرار ہو جائے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جمعہ کی نماز کھڑی ہے اور مالک نے کام لگا دیا، کام چھوڑ کر آ جائے، مالک کی اجازت کے بغیر جمعہ نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اس پر جمعہ بھی فرض نہیں ہے، مالک کی اطاعت فرض ہے۔ وہ کس طرح پورے قریش اور پوری امت اسلامیہ پر مسلط ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی بڑا فتنہ آیا ہے، کوئی اس قدر فتنہ آ جائے، چاہے یعنی ایک زمین سے لگی ہوئی چیز آ کے سر پہ بیٹھ جائے، اور یہ تصور نہیں۔ آپ تھوڑا سا اس وقت جائیں، اس طرف جائیں، ایک ہوتا ہے نوکر خادم جو ہم ملازم رکھتے ہیں، یہ آزاد ہیں، یہ ہماری طرح سوچ سکتے ہیں، ہماری طرح علم رکھ سکتے ہیں۔ غلام جو ہے ذہنی طور پر اس قدر سطحی ہوتا ہے، سطحی سوچ کا مالک ہوتا ہے، اس کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ مالک کس موضوع پر بات کر رہے ہیں، میاں بیوی دونوں، اتنا وہ کم علم ہوتا ہے، اور دماغی طور پر اس کی دماغ کی سطح بہت نیچے ہوتی ہے۔ وہ دو بندوں کی، دو آزاد آدمیوں کی بات نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بات کس بارے میں کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح ایک سپر پاور اس دور کی اسلامک سٹیٹ کا خلیفہ بن جائے گا، تأمرہ مسلط ہوگا۔ اور اس وقت کے لوگ کون ہیں جن کے اوپر وہ مسلط ہوگا؟ فرمایا، مثال دی، فرض کرو اگر تم پر مسلط بھی ہو جائے، اس قدر یہ حکم ہے کہ حاکم وقت کی بات کو سننا اور ماننا اس قدر اہم ہے کہ اگر تمہارے اوپر اس قسم کا گرا پڑا شخص معاشرے کا، جو مارکیٹ میں منڈی میں اس کی، پھر عام غلام نہیں کہا، حبشی غلام، کہ جس کا ریٹ بھی بہت کم ہے۔ غلام کی حیثیت کیا ہے؟ آپ اپنا غلام بیچ کر موبائل خرید لائیں، وہ اس کی مرضی نہیں، آپ جب مرضی بیچ آئیں، مارکیٹ میں دوسرا غلام لے آئیں۔ وہ شخص مسلط ہو جائے،
کس طرح تسلیم کرے گا بندہ؟ ایک جو جرنیل ہو وہ کس طرح تسلیم کرے گا کہ آدمی اس کے سامنے جس کو اتنا شعور نہیں کہ کیسے گھر چلانا ہے، گھر کیسے چلتا ہے، اس کو اتنا شعور نہیں، وہ مسلط ہو جائے فرض کرے، پھر بھی آپ کو شرعی حکم کیا ہے کہ اس کو پھر اس فتنے کا توڑ کیا ہے؟ فتنہ ہے، یہ بظاہر فتنہ ہے، حقیقت میں فتنہ ہے کہ کوئی بڑی کوئی سازش ہو چکی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، حل اس کا یہ ہے کہ سب لوگ اس کو فوراً اس کو یقین دلاؤ کہ آپ ہمارے امیر ہیں، کوئی آپ کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا، اس کو تسلی دے دو۔ تو جس کے ہاتھوں پر وہ کھیل رہا ہوگا اس کو کیا ضرورت دوسروں کی، وہ پوری قوم اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ جس کے جو بھی لے کر آیا دشمن، وہ فوراً ان سے تعلق توڑ کے اس کو آپ پاور مل جائے گی، اپنی گھر کی پاور دو، فوراً فتنے کو ختم کر دو۔ اگر آپ نکل کھڑے ہوں گے یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ کیا ہوگا؟ وہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ان کی پلاننگ چلے گی، اور قوم اور تباہ ہوتی چلی جائے گی، ملک تباہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کہ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی برا ہے یا اچھا ہے، آپ اس کو انسان تک بھی نہ سمجھتے ہو، مسلط ہو گیا ہے، شرعی حکم ہے کہ اس کو تسلیم کر لو، اس کو امیر سمجھ لو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بیعت ہے، یہ بیعت کی دوسری قسم جو فرض عین ہے، اور اس بیعت کے بغیر اگر کوئی شخص مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ دور جاہلیت کے موت مرے گا، چاہے وہ عالم دین ہے، بڑے سے بڑا زاہد، عابد، عبادت گزار، علم والا ہے، متقی ہے، اگر وہ اللہ کے دین کا یہ حکم نہیں مانتا، دور جاہلیت کے موت مر گیا اگر مرے گا تو۔ باقی اس کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا یہ فرض کفایہ، اگر چند لوگوں نے کر دیے تو سب سے ادا ہو گیا، لیکن کرنی وہ بھی ہے۔ ملک میں کوئی فتنہ نہیں کرنا، تو سلیکشن اصل چیز ہے اسلام کے اندر، سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ لیکن اگر الیکشن کے ذریعے بھی کوئی آ جائے تو پھر بھی ہم نے نقطہ کیا دیکھنا ہے کہ اس کی حکومت کا نفاذ ہو چکا ہے۔ جب ایک بندے کی حکومت کا نفاذ ہو گیا، قطعاً مرتے دم تک اس کے خلاف کسی کا حصہ نہیں بننا، چاہے ایک آدمی دعویٰ کرے میں امام مہدی ہوں، کیونکہ امام مہدی اس طریقے سے نہیں آئے گا۔ امام مہدی کسی کے خلاف بغاوت نہیں کرے گا، امام مہدی کو سلیکٹ کیا جائے گا، سلیکشن ہوگی امام مہدی کی رضی اللہ عنہ۔ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑے آپ کو خواب دکھائے اور داڑھی بھی دکھائے، اپنا علم بھی دکھائے، تقوی بھی دکھائے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، قطعاً اس کی اطاعت نہیں کرنا، اس بات میں حکمران کے خلاف مت نکلنا، سوچ کے لحاظ سے بھی نہیں نکلنا کہ آپ اتنی سوچ بنا لو کہ ہاں یہ تو اسی قابل ہیں، ان کی تائید بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اب آپ کا سربراہ ہے، سربراہ کے بارے میں تنہائی میں بھی نہیں باتیں کرنا۔ ہاں اگر آپ اس سے مل سکتے ہیں، کوئی ملتا ہے تو ظاہر ہے وہ کہیں اکیلا تو نہیں رہتا، اس کے ارد گرد مسلمان یا ہماری قوم کے لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائیں۔ لیکن کبھی بھی یہ خواب مت دیکھنا اور نہ اس کی تائید کرنا کہ اس کو معزول کر کے ہم فلاں بندے کو لائیں گے، یہ گمراہی ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے اہل سنت سے خارج ہیں، اہل سنت نہیں ہے، چاہے وہ مسجد نبوی کی امامت کروائے، چاہے وہ شخص مسجد نبوی کی امامت کرواتا ہو، خانہ کعبہ کا امام ہو، اگر یہ سوچ رکھتا ہے وہ سنی نہیں ہے۔ باقی میرے کسی بھی جملے پر دلیل چاہیے، میرے پاس بیٹھ کر بات کریں، کوئی جملہ میں دلیل کے بغیر نہیں کہہ رہا ہوں۔ میرا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مجھے علم ہے اس بات کا جو میں کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں کو سلیکٹ کیا، اور سلیکشن کن کے ہاتھ میں دی؟ انہی 6 کے ہاتھ میں تھی۔ باہر کا آدمی کوئی سلیکشن کا سوچ بھی نہیں سکتا، انہوں نے صرف فیصلے کا انتظار کرنا ہے
डेमोक्रेसी ये तस्लीम करेगी? ऐसे लोगों को गुमराह करते हैं, अम्र शूरा शूरा शूरा। ये शूरा नहीं है। शूरा उधर लोगों को चकमा देते हैं कि वो देखो सिलेक्शन, जमहूरियत की दलील, डेमोक्रेसी की दलील क्या? सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। वहाँ तो आवाम को इंतज़ार, सिर्फ आवाम इंतज़ार कर रही थी फैसला क्या होगा। सिर्फ 6 बंदे सिलेक्ट, वही खुद ही नामजद है और खुद ही वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर उसके सुन्नत पर अमल करना है तो जितने लोग ये नामजद हैं, जरदारी, इमरान खान, नवाज शरीफ, जितने भी हैं, इनको एक कमरे में बंद करें, एक को अमीर बना ले, आवाम उसी को तस्लीम कर लेगी। जो बगावत करे उसको उसके अंजाम तो पहुँचाएँ। तलवार भी पकड़ाई थी, जो बगावत करे उड़ा देना गर्दन, ताकि फितना ना हो उम्मत के अंदर। कोई बाद में हिज़्ब इख्तिलाफ का नारा ना मारे। ये इस्लामियत है, इस्लाम है। डेमोक्रेसी की आज़ादी है, उसमें जिस तरह मर्जी करे। डेमोक्रेसी एक अपना अलग निज़ाम है, इस्लाम का निज़ाम अलग है। तो उन 6 में से सिलेक्शन हुई सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की, और जो उनकी शहादत के वक्त जो उनमें से ज़िंदा थे वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। वो खुद ब खुद उनकी सिलेक्शन हो गई, क्योंकि उनके होते हुए कोई अमीर बन नहीं सकता था। और अहले मदीना ने जो वहाँ मौजूद थे, सहाबा किबार साहबा, फटाफट बैत कर ली। सबको पता था, दूर दराज के अजमियों को भी पता था कि उस्मान के बाद अली बनेगा। वो भी उमर की सिलेक्ट करदा कमेटी से पता चल गया अब आने वाले 2 खलीफों का। और अमीर माविया की भी सिलेक्शन हुई। वली अहद बनाकर सिलेक्ट कर ले, या एक कमेटी बनाकर किसी एक को। तो वली अहद बनाना ये भी इस्लामी तरीक़ा है, और इसी पर उस वक्त से खैरुल कुरून का तरीक़ा चला आ रहा है कि फिर सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्तकिल तौर पर वली अहद की सुन्नत को जारी किया। बाकी बाद सहाबा से अगर आपको अक़वाल मिलते हैं, क्योंकि नई चीज़ पर एक रिएक्शन होता है कि एक सहाबी ने कहा ये तो हिरकलियत है। हिरकल जैसे वहाँ अपने बेटा, बाप, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। एतराज़ किया कि सहाबी ने, जब सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे की बैत ले रहे थे,